نماز جمع، دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا۔ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دو نمازوں کو ایک ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں تو ایک آیت ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ وہ اس آیت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مومنوں پر نماز تو مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے، تو ہم یہ دو نمازیں اکٹھی کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو پھر انہی لوگوں سے ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں تو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کی نماز، دن کی نماز اور رات کی نماز۔ قرآن مجید میں تو 3 اوقات ہیں نماز کے، اور ہم 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اور جی وہ پھر وہی لوگ کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم میں آئے ہیں، تو جو نماز جمع ہیں وہ بھی بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ نماز جمع کے 3 طریقے ہیں، پہلا جمع تقدیم، دوسرا جمع تاخیر، تیسرا جمع سوری۔ جمع تقدیم ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لینا یا مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لینا۔ جمع تاخیر عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لینا یا عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لینا۔ اور جمع سوری ظہر کے آخری وقت میں ظہر پڑھ لینا اور عصر کے ابتدائی وقت میں عصر پڑھ لینا، مغرب کے آخری وقت میں مغرب پڑھ لینا اور عشاء کے ابتدائی وقت میں عشاء کو پڑھ لینا۔ یہ 3 طریقے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا یہ کوئی وہ نہیں ہے، تینوں ہی صحیح ہیں اور تینوں ہی جائز ہیں۔ پہلا جمع تقدیم، دوسرا جمع تاخیر اور تیسرا جمع سوری۔ اور صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں پڑھی کہ رسول اللہ نے بغیر کسی خوف، بغیر کسی سفر اور بغیر کسی بارش کے نماز جمع فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے عصر کے بعد، تو کافی ٹائم گزر گیا، سورج غروب ہو گیا، تارے نمودار ہو گئے، تو کافی سارے لوگ تھے وہ کہنے لگے نماز نماز نماز۔ ان میں سے ایک شخص تھا اور وہ کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا، نہ تھکتا تھا نہ باز آتا تھا، وہ کہتا تھا نماز نماز۔ عبداللہ ابن عباس نے انہیں اگنور کیا اور انہیں بٹھا دیا، پھر وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے، پھر عبداللہ ابن عباس نے اسے کہا تیری ماں نہ ہو۔ یہ اس کو کوئی بد دعا نہیں ہے، یہ عرب کا ایک محاورہ تھا، عرب میں ایک محاورہ تھا یہ، تو اسے کہا کہ تیری ماں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ کیا تو مجھے سنت سکھائے گا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمازوں کو جمع کیا ہے، اور رسول اللہ نے بغیر کسی خوف، بغیر کسی بارش اور بغیر کسی سفر کے نماز جمع فرمائی ہیں تاکہ امت کو دشواری پیش نہ آئے۔ تو وہ جسم جو کھڑا ہوا تھا نا، تو اس نے دوبارہ وہ کہہ رہا ہے میرے دل میں نا پھر بھی خلل آ رہا تھا کہ میں دیکھوں میں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ حدیث لے کر ابو ہریرہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کی تصدیق کی اور اسے کہا کہ جی عبداللہ ابن عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اوپر تلے 10 احادیث ہیں نماز جمع کی، رسول اللہ نے نماز جمع بھی کی ہیں۔ اور اب مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو کیا ہے کہ خوف میں کیا ہو سکتا ہے؟ مال کا خوف، جان کا خوف، دشمن کا خوف، خوف میں یہ چیزیں آ گئی۔ بارش میں تو کریٹیکل سچویشن ہوتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اس وقت تو کچے مکان تھے، آپ گھر سے کیچڑ ادھر ادھر، پھر وہ، اور اس کے علاوہ سفر میں تو کرنی ہی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیثیں آ گئی ہیں، رسول اللہ نے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی سفر اور بغیر کسی بارش میں رسول اللہ نے نماز جمع کی ہیں، سفر میں تو کی ہی ہیں۔